الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، آپ کی طرز عمل کے مطابق گزارو تو تم کیا ایک کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے، آئیڈل بنا دیا ہے کہ کیا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ تمہارے شب و روز سے لے کر کے، لیل و نہار سے لے کر کے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر کے، کھانے پینے سے لے کر کے، ہر چیز کے اندر، ہر اس کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے ہونا چاہیے، آپ کا طرز عمل سامنے ہونا چاہیے، آپ کی زندگی تمہارے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے، تب جا کر کے تم ایک کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ مسنون زندگی تم گزارو گے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے یہاں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنت تمہارے لیے لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ آپ کے اسوے کے مطابق تو مسنون زندگی کے مطابق ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کو صبح سے لے کر کے شام تک، لیل و نہار سے لے کر کے، دن اور رات سے لے کر کے، صبح سونے سے لے کر کے اور رات کو اٹھنے تک، رات کو سونے سے لے کر کے صبح کے اٹھنے تک ہر چیز اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، آپ کے اسوے کے مطابق ہو، آپ کے طرز عمل کے مطابق ہو، آپ کے بود و کیا ہے معاش کے مطابق زندگی وہ گزارتا رہے۔ اس کے ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ سوچ اور فکر اور تمنا ہوتی ہے، اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ لہذا کیا ہے اب ہر شخص اس بات کی غور و فکر کرے، اس بات کو سوچے کہ میں جب صبح کو اٹھتا ہوں اور رات کو سونے تک میں نے کتنے عمل حضور پاک کی زندگی کے مطابق کیے ہیں، آپ کے اسوے کے مطابق کیے ہیں، آپ کے نمونے کے مطابق کیے ہیں، اور کتنے اس کے خلاف کیے ہیں۔ اگر اس کے مطابق میرے کام ہو رہے ہیں، صبح کو اٹھنے سے لے کر کے رات کو بستر پر پہنچنے تک اگر تمام کے تمام کام میرے اللہ کے نبی کے مطابق ہو رہے ہیں، آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق طے ہو رہے ہیں، تو اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، آپ کے اسوے کے خلاف کیا ہے عمل ہو رہا ہے، تو پھر ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میرا یہ عمل حضور کی زندگی کے خلاف کیوں گزر رہا ہے۔ جب اس بات کی فکر کرے گا، اس بات کو سوچے گا، تو لہذا کیا ہے اپنی زندگی کے رخ کو وہ بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کو تغیر و تبدل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہذا ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کا عمل حضور پاک کی زندگی کے مطابق ہو، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ بچپنے سے لے کر کے مکمل ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا ہے تب بھی حضور پاک کا عمل موجود ہے، اگر کوئی بچہ ہے تب بھی حضور پاک کا طرز عمل سامنے ہے، اگر کوئی لڑکپن کی عمر کے اندر ہے تب بھی حضور پاک کا نمونہ سامنے ہے، اگر کوئی تاجر اور بزنس
بزنس مین ہے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے نمونہ تجارت کے اندر بھی موجود ہے۔ ہر چیز کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی شادی اور بیاہ کرتا ہے تب بھی کیا ہے حضور پاک علیہ السلام کا اسوہ سامنے ہے۔ اگر کوئی شادی کر رہا ہے، کوئی نکاح کر رہا ہے تو لہذا کس طریقے سے کرنا چاہیے، ان تمام کے اندر حضور پاک کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو لہذا ان بچوں کو ان کے والدین سمجھائیں کہ حضور پاک علیہ السلام لڑکپن اور بچے پن کی عمر کے اندر جب آپ چھوٹے تھے تو لہذا بڑوں کے اندر بیٹھ کر کے بڑوں کو فیصلے کیا کرتے تھے اور کرایا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ سارے کے سارے کیا ہے واقعات ہماری زندگی کے رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتے ہیں۔ لہذا کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو گیا، اب حجر اسود کو رکھنے کی کیا باری آتی ہے۔ مکہ کے تمام قبیلے موجود ہیں، ہر قبیلے کا خاص سردار موجود ہے، اور ہر شخص کی یہ تمنا ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ جو حجر اسود کا کیا ہے شرف مجھے حاصل ہو جائے، میں اس کو اٹھا کر کے اس کو نصب کر دیا جاؤں۔ تو لہذا یہ تمام کے تمام کی چاہت تھی، لیکن فیصلہ یہ ہوا جو بھی کعبۃ اللہ کے اندر صبح کو سب سے پہلے مطاف کے اندر داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا کون حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھے گا۔ جب صبح کو ہوئی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ اور مطاف کے اندر موجود تھے۔ سب نے اتفاق کر لیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں گے، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے کاندھے مبارک سے چادر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد کیا ہے اس کو کیا ہے تمام سرداران قریش سے، رؤسائے قریش سے اور لیڈران قوم سے کیا ہے فرمایا کیا ہے ہر ایک اس کے کیا ہے کونے کو پکڑ لو، لیکن جس کو کونا نہ ملے وہ دوسری جگہ سے اس کو پکڑ لے۔ سب نے پکڑ لیا۔ آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر کے اندر رکھا اور لے جا کر کے کیا ہے بیت اللہ کے اندر پہنچے، جس جگہ پر اس کو نصب کرنا تھا، اور ان سے فرمایا اس کو یہیں پر رکھ دو۔ جب سب نے رکھ دیا، آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس جگہ کے اندر کیا ہے اس کو نصب کر دیا۔ اس طریقے سے تمام کے تمام جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے پن کی عمر سے کیا ہے بڑے پن کے بیٹھ کر کے فیصلے کو نپٹایا ہے اور ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی بچوں کی کس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے۔ اب کیا ہے اگر کوئی تجارت ہے، تجارت کرنے والا ہے، تو تجارت کے اندر بھی حضور پاک کے طرز عمل کو دیکھ لے کہ کس طریقے سے حضور نے تجارت کی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہے ایک بڑی کیا ہے مالدار گھرانے سے جس کا تعلق تھا، بڑی کیا ہے بزنس مین تھی۔ ان کا کیا ہے لوگ مال کو لے جا کر کے اس کو دوسرے ملکوں کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر لے جا کر کے فروخت کیا کرتے تھے۔ جو کیا ہے نفع ہوا کرتا تھا، جو پروفٹ ہوا کرتا تھا، وہ ان کو لا کر کے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے غداری شروع ہو گئی، کچھ کیا ہے شریر لوگوں نے کیا ہے ان کے مال کو ہڑپنا شروع کر دیا، پروفٹ کو کھانا شروع کر دیا، اور کیا ہے کہ ناجائز طریقے سے ان کے مال کو ہڑپنا شروع کر دیا۔ لیکن کیا ہے عبد مناف چاچو کے بھی موجود ہیں، حضور پاک بھی موجود ہیں، ابو طالب کے ذریعے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کیا ہے یہ خبر پہنچی ہے۔ تو لہذا انہوں نے کیا ہے اس کی نظر حضور پاک کے اوپر ٹکی ہے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو کیا ہے اپنا مال دیا ہے تجارت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے مال کو لے کر کے 2 ملکوں کا سفر کیا ہے، دوسرے شہروں کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر ان کے مال کو لے جا کر کے۔ لیکن حضور پاک اگر چاہتے، جیسے مجھ سے پہلے تجارت کرنے والے تھے، مال کو ہڑپنے کرنے والے تھے، غداری کرنے والے تھے، مال کو چرانے والے تھے، پروفٹ اور نفع کو کھانے والے تھے، چند ٹکے ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ معاملات کو بدلا ہے، طرز عمل کو بدلا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانت کو سامنے لائے ہیں، صداقت کو سامنے لائے ہیں، سچائی کو سامنے لائے ہیں، دیانت داری کو سامنے لا کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد جتنا بھی کیا ہے پیسہ بنتا ہے ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ جتنا پروفٹ اور نفع ہوا کرتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے، لیکن جو اپنا لینا ہوا کرتا تھا وہ انہیں واپس کر دیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا بندہ بڑا سچا ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا دیانتدار ہے، بڑا صداقت دار ہے، صداقت کا پیکر ہے، تو لہذا اس کی نظریں
کیا ہے انتخاب کی ہے حضور پاک کے اوپر، انہوں نے فوراً حضور پاک کو نکاح کا پیغام دے دیا ہے۔ تو تجارت کے اندر بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، اگر کوئی تجارت کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، کس طریقے سے تجارت کرنی ہے، سارے کیا ہے اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اگر کوئی نکاح کرنا جا رہا ہے، میاں بیوی ہے، ان کا نکاح کی تیاری چل رہی ہے، تو کس طریقے سے نکاح کرنا ہے حضور پاک کی زندگی کے اندر سب کے سب موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے ہیں۔ 11 نکاح کے اندر میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، کیسے شادی کرنی ہے، کیسے بیاہ کرنے ہیں، ہر ایک حضور پاک کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، کتاب النکاح کے اندر جلد نمبر 2 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ کے واسطے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے والدہ سے کیا، ان کی والدہ تیاری کر رہی تھی نکاح کی، انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے، مجھے بیاہ کرنا ہے، مجھے نکاح کرنا ہے، کس طریقے سے میں شادی کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لحسبها لمالها لجمالها ولدینها طرفت یدا کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، دنیا کے اندر جو شادیاں ہوا کرتی ہیں وہ 4 قسم کی شادیاں ہیں، اس سے زیادہ شادیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے بچی کا نکاح کرتا ہے یا اپنے بچے کا نکاح کا پیغام لے کر کے جاتا ہے، 4 طریقے سے کیا ہے وہ دیکھتا ہے، ان 4 طریقوں کے مطابق کیا ہے شادی دنیا کے اندر ہوا کرتی ہے۔ لیکن تم کیا شادی کرو ان 4 طریقوں کے مطابق، لیکن ان کے کیا ہے رزلٹ کو بھی دیکھنا، ان کا نتیجہ کیا ہے، ان شادیوں کے بعد ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اے ابو ہریرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها لحسبها ولجمالها ولدینها۔ اللہ کے نبی قدرے خاموش ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی میرے لیے تجویز فرما دیں میں کون سی شادی کروں ان میں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، دنیا کے اندر جب کوئی باپ اپنے لڑکے کا نکاح کا پیغام لے کر کے جاتا ہے یا کوئی باپ اپنی لڑکی کا نکاح کا پیغام دیتا ہے تو وہ 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ضرور دیکھتا ہے، یا تو کیا ہے اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، خاندان بڑا اچھا ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، کزن سے کیا ہے لو میرج ہو گیا ہے تو لہذا خاندان ایک ہے، یہ لڑکی کا خاندان اونچا ہے، یہ لڑکے کا خاندان اونچا ہے، تو لہذا اس چیز کو دیکھ کر کے کیا ہے لڑکے اور لڑکیوں والے کیا ہے نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ تو لہذا وہ دوسرا طریقہ یہ ہے خوبصورتی کو پسند آ گئی، بڑا حسن و جمال کی مالک ہے، بڑی خوبصورت ہے، پسند آ گئی، یہ لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ گیا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو نکاح کا پیغام دے دیا، یہ لڑکے والوں نے نکاح کا پیغام کو قبول کر لیا۔ دوسری شادی یہ ہے اور تیسری یہ ہے جیب کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے کا کاروبار کیا ہے، لڑکے کتنا کیا ہے کتنا کیا ہے پیسوں کا مالک ہے، کتنی جائیداد کا مالک ہے، لہذا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن چوتھا طریقہ جو شادی کا ہے تو لہذا وہ یہ ہے انسان کیا ہے دیندار کو دیکھتا ہے، لڑکی دیندار ہے، یہ لڑکا دیندار ہے، لڑکی والے دیندار ہیں، یہ لڑکے والے دیندار ہیں، اگر اس چیز کو دیکھ کر کے کیا ہے نکاح کیا جاتا ہے۔ اے ابو ہریرہ، میں تجھے کیا ہے اس بات کی کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ تو جب شادی کا پیغام لے کر کے جائے، یہ تیرے گھر والے تیری شادی کرے تو لہذا حسب نسب کو دیکھنا نہیں ہے، مال کو دیکھنا نہیں ہے، خوبصورتی کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ دینداری کو دیکھنا ہے۔ جب دینداری کو دیکھے گا تو اللہ تجھے کامیاب کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، شادی کے بعد کیا ہے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، شادی کے بعد سکون لینا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا ہے۔ لیکن اگر دینداری کے ساتھ کیا ہے حسن و جمال مل جائے تو لہذا نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے دینداری ہے، دینداری کو دیکھنا ہے، اس کے بعد خوبصورتی ہے، لیکن پہلے دینداری ہے، اس کے بعد حسب نسب ہے، پہلے دینداری ہے، اس کے بعد مال و دولت ہے۔ لیکن اگر پہلے مال و دولت کو دیکھا جائے، حسب نسب کو دیکھا جائے، خوبصورتی کو دیکھا جائے، خدا کی قسم کیا ہے ان شادیوں کے اندر، ان نکاح کے اندر، ان کے بیاہ کے اندر تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے مال کو دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے حسب نسب کو
دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خوبصورتی کو دیکھا ہے. اگر حسن و جمال کو نہ دیکھتے, دینداری کو دیکھ لیتے تو یہ سب کے سب نہ ہوتے, یہ جھگڑے نہ ہوتے, یہ فساد نہ ہوتے, یہ طلاق کی نوبتیں نہ ہوتی. تو لہذا کیا ہے دینداری کے اندر بھی کیا ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے دینداری کے ساتھ یہ چیز مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پہلے دینداری ہے تو دنیا کے اندر 40 قسم کی ہوتی ہے. ان میں سے اے ابو ہریرہ تم دینداری کی بنا پر نکاح کرو. دینداری کے بعد کیا ہے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا, مال و دولت بھی دے گا, عزت بھی دے گا, سکون بھی دے گا, تمہاری زندگی بھی اچھی ہوگی, سکون بھی آئے گا اور سکون زندگی گزارو گے. لیکن اگر اس کے خلاف کرو گے زندگی تباہ ہو جائے گی, زندگی برباد ہو جائے گی. آج شادی کے بعد جو طرح طرح سے کیس آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا مال کو دیکھتے ہیں, حسب نسب کو دیکھتے ہیں, خوبصورتی پر فدا ہو گیا, اس کے بعد نکاح کر لیا, مال کو دیکھا نکاح کر لیا ہے, حسب نسب کو دیکھا نکاح کر لیا ہے. لیکن اگر دینداری کو دیکھتے یہ نوبتیں نہیں آتی. اس کے بعد کیا ہے جب مال کو دیکھتا ہے, لڑکے والوں نے دیکھا اکیلی رات کی لڑکی ہے, بہت مال ملے گا, اس کے مرنے کے بعد کیا ہے ساری پراپرٹی کی اور ساری جائیداد کی, سارے بینک بیلنس کی مالک یہی لڑکی ہو جائے گی. تو لہذا کیا ہے اس کے بعد کیا ہے وہ آتی ہے اور آنے کے بعد جھگڑے اور ٹنٹے شروع ہو جاتے ہیں. جہیز کی لعنت نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے اور برباد کر دیا ہے. اس کی وحوست کی وجہ سے گھر کے اندر کیا ہے سکون نہیں ہے, میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہیں, خاندانوں کے اندر جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, طلاقوں کی نوبت آتی ہے. روزانہ سینکڑوں واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر طلاق ہو جاتی ہے. اس کی کیا ہے ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے, جب نکاح کا پیغام لے کر کے جاتے ہیں تو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. اب جہیز لڑکی لے آئی ہے, اس کے بعد پڑوس والی آئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ لوکل مال ہے, لوکل بیڈ ہے, لوکل صوفے ہیں. تو لہذا لڑکی کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چھوٹا ہونے کے بعد اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے, وہاں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. تو لہذا کیا ہے جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں. ابھی عائشہ نے گجرات کے اندر کیا ہے پھانسی لگائی ہے. اس کی وجہ یہی تھی اس کا شوہر اس کو تانے دیا کرتا تھا. اس کے باپ نے اس سے پہلے کیا ہے 1.5 لاکھ روپے شوہر کو دے دیے تھے, لیکن شوہر پھر بھی مطالبہ کرتا تھا. تو لہذا اس نے پھانسی لگا لی ہے. کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں, جن کے بالوں کے اوپر سفیدی ظاہر ہو گئی ہے, لیکن ان کا نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے اس کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے, اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے, اس کی لعنت کی وجہ سے, جہیز کی وجہ سے. تو لہذا ہمیں چاہیے ہم جب نکاح کا پیغام لے کر کے جائیں بالکل سادگی کے ساتھ کریں, بغیر جہیز کے کریں, بغیر مطالبے کے کریں. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے لڑکے والے کیا ہے کار کا مطالبہ کرتے ہیں, ہمیں ہائی لیول کی بائک چاہیے, بڑی گاڑی چاہیے, بہترین والا کیا ہے ہمیں کھانا چاہیے, یہ چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پھر پوری زندگی کی پونجی کیا ہے اس کی نکاح کے اندر لگاتا ہے, لیکن ایک گھر کے اندر کیا ہے لڑکے والے اس کو لے جا کر کے چلے جاتے ہیں. وہ لڑکیاں خون کے آنسو روتی ہیں, طرح طرح کے کیس آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے ہم نے جب سے جہیز کا مطالبہ کیا ہے تباہی آ گئی ہے, ہم نے سنت کو چھوڑا ہے تباہی آ گئی ہے. میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہیں, خاندانوں کے اندر جھگڑے ہیں, کیا میاں بیوی کے طلاق کی نوبت آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے. تو ہم عزم مصمم کریں, پختہ ارادہ کریں, بالکل تہیہ کریں. ہم جب انشاءاللہ لڑکی کے در پہ اوپر جائیں گے ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے, بغیر جہیز کے شادی کریں گے. اور جب بغیر جہیز کے شادی کریں گے انشاءاللہ اگلی جو زندگی ہوگی اس کے اندر سکون آئے گا, اس کے اندر کیا ہے ہمیں کیا ہے سکون ملے گا. اور اس کی وجہ سے دینداری کی وجہ سے, سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں دولت بھی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا, اللہ تمہارے لیے ہر چیز مقدر کر دے گا. لیکن اگر کیا ہے سنت کے خلاف کریں گے تباہی آئے گی, نکاح ٹوٹیں گے, طلاقیں ہوں گی. جو کیس ہوتے ہیں دارالفتہ چلے جائیے, پورے دارالفتہ کے اندر صبح سے لے کے شام تک جتنے کیس آتے ہیں, جتنے فتوے آتے ہیں وہ تمام طلاق کے اوپر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس لعنت جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. کتنی لڑکیاں کیا ہے آئے دن پھانسی لگاتی ہیں, وہ خون کے آنسو روتی ہیں, ان کے بال سفید ہو گئے ہیں, ان کے پاس کیا ہے ان کے باپ کے پاس بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. تو لہذا اس کے کیا ہے گنہگار اللہ کے جہاں جواب دہی ہمیں خود کو کرنی پڑے گی. جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اس دوشی کے کیا ہے اللہ کے جواب دینا پڑے گا, وہ اس کے مجرم ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی شادیوں کو کیا ہے سنت
سنت کے مطابق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر جہیز کے ساتھ کیا ہے اللہ ہمیں شادی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لڑکے کیا ہے نوجوان لڑکے عزم مسلم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ جب ہم شادی کریں گے بغیر جہیز کے کریں گے، بغیر کسی مطالبے کے کریں گے، کسی چیز کو لیں گے نہیں، بغیر نکاح کے ہم کریں گے، تو لہذا اس کی وجہ سے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، خاندانوں کے اندر جوڑ پیدا ہوگا، بجائے توڑ کے محبتیں پیدا ہوں گی، سکون پیدا ہوگا، عزتیں تمہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،